السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا پہلا حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ کیونکہ آیت طویل ہے تو انشاءاللہ اس کو 2-3 قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یعنی نبی پر کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات، جن میں محکم آیتیں ہیں، جس کا معنی مفہوم بالکل واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، تو وہی اصل کتاب ہے۔ ہن ام الکتاب، تو وہ محکم جو آیتیں ہیں وہی اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آپس میں متشابہ ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں کچھ اس میں سے متشابہ ہیں۔ کچھ آیتیں بلکہ اکثر محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم اور متشابہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو قرآن کی آیتیں محکم ہیں، اور قرآن کی بعض آیتیں محکم نہیں ہیں بلکہ متشابہ۔ محکم سے مراد وہ آیات ہیں جس میں اوامر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص، واقعات اور خبریں ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح اور اٹل حقیقت ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دقت اور اشکال نہیں ہے، یعنی ایک عام آدمی اچھی طرح اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ قرآن کی بیشتر آیات ایسے ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، کہ یہی اصل کتاب ہے، یہی اصل کتاب ہے۔ مطلب اس کو لکھا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس کا معنی مفہوم سب لوگ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ متشابہات، آیات متشابہات یعنی جن کی حقیقت سمجھنے کے لیے انسانی عقل کیا ہو؟ قاصر ہو، یعنی انسان نہ سمجھ سکے۔ متشابہ، متشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاؤٹ فل، شبہ والے، ایسا نہیں۔ آیات متشابہات کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو سمجھنے کے لیے انسان کی عقل قاصر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات، تقدیر کے مسائل، جنت و جہنم کے متعلق آیتیں، فرشتوں کی متعلق، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ متشابہات میں سے۔ یعنی اس کی حقیقت کو اگر عقل کی بنیاد پر پرکھا جائے تو یہ عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 طرح کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی آیتیں محکم ہیں، کلیئر ہے، بالکل صاف ستھری ہے، کہ سمجھنا جاننا انتہائی آسان ہے۔ اور کچھ آیتیں ہیں جو بہت دقیق ہیں کہ اس کی گہرائی اور اس کی حقیقت کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وقد اختلفوا فی المحکم والمتشابہ، اہل علم نے محکم اور متشابہ کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ فروی عن السلف عبارات کثیرہ، سلف سے بہت ساری عبارتیں اس باب میں منقول ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ المحکمات ناسخہ وحلالہ وحرامہ وحدودہ وفرائضہ وما یؤمر بہ ویعمل بہ، کہ محکم کہتے ہیں وہ آیتیں جو ناسخ ہیں، یعنی پہلے احکام کو ختم کر کے ایک نیا حکم دینے والی ہے۔ ناسخ آیات یہ کیا ہے؟ محکم ہے۔ حلال و حرام کے متعلق جو آیتیں ہیں وہ محکم ہے۔ حدود اور فرائض کے متعلق جو آیتیں ہیں وہ محکم ہے۔ جس چیز کا حکم دیا گیا اور اس پر عمل کیا جائے وہ محکم آیت ہے۔ سدی رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ المحکم الذی یعمل بہ، محکم وہ ہے جس پر عمل کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آگے کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے، المحکمات فی قولی تعالی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا والآیتان بعدها وقوله تعالی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ الى 3 آیات بعدها، 2 آیتیں سورہ انعام کی اور 3 آیتیں سورہ اسراء کی۔ ان 3 اور 2 5 آیتوں کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 5 آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں۔ اور متشابہ کے متعلق حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ متشابہات سے مراد کیا ہے؟ انہن المنسوخہ والمتقدم منہ والمؤخر والامثال فیہ والاقسام وما یؤمن به ولا يعمل به۔ اہل علم نے متشابہات کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ منسوخ آیتیں ہیں، یعنی جس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جن پر عمل نہیں کیا جائے گا ان کو متشابہات میں شمار کیا گیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت اسی بات کے قائل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مزید کہتے ہیں کہ متشابہ آیت سے مراد کیا ہے؟ کہا کہتے ہیں ہی الحروف المقطعہ فی اوائل السور، یعنی سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم، صاد، نون، حامیم وغیرہ وغیرہ بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں، تو ان حروف مقطعات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہی متشابہ آیتیں ہیں، یہی آیتیں متشابہ، یعنی اس کا معنی مفہوم نہیں بتایا گیا ہے، اس کا معنی مفہوم نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اختلف العلماء فی المحکمات والمتشابہات علی اقوال عدیدہ، کہ محکم اور متشابہ آیتوں کے سلسلے میں علماء کی کئی رائے ہیں، علماء کا شدید اختلاف ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ، اور یہی قول شیخ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، کہتے ہیں کہ المحکمات من آئی القرآن ما عرف تأویلہ و فہم معناہ و تفسیرہ، محکم آیتیں قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جس کی تفسیر، جس کا معنی مفہوم جان لیا جائے، پہچان لیا جائے، جس کو سمجھ لیا جائے۔ والمتشابہ ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر اللہ تعالی بعلمہ دون خلقہ، کہتے ہیں کہ متشابہ وہ آیتیں ہیں کہ جس کے بارے میں جاننا ممکن نہ ہو، یعنی جن آیتوں کا معنی جاننا ممکن نہ ہو اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہو، مخلوق کو نہیں بتایا ہو، تو وہ آیتیں کیا ہے؟ متشابہ ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ متشابہ آیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی قیامت کی نشانیاں ہیں، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، دجال کا خروج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور اس طرح جو حروف مقطعات والی آیتیں ہیں، تو ان سب چیزوں کو متشابہ میں شمار کیا گیا، علماء نے شمار کیا ہے۔
اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ متشابہ آیات سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات استوا ہے، صفت ید، غضب وغیرہ ہے، یا قیامت کے متعلق جو پیشن گوئی ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں، اور روح کی حقیقت، جناتوں اور فرشتوں کے متعلق، اور حروف مقطعات والی آیتیں، ان سب چیزوں کو علماء نے متشابہات میں شمار کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے جو ایک انسان کی ضرورت ہے، اس کو کیسی زندگی گزارنا ہے۔ زندگی کے سارے مسائل کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اصول کی شکل میں، قانون کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ تو قرآن کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں جس کا معنی نہیں بتایا گیا ہے، یا جس کا معنی سمجھنا آسان نہیں ہے، اور اکثر قرآن کریم کی آیتیں کلیئر ہیں، بالکل واضح ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جو محکم آیتیں ہیں، جیسے حلال و حرام کے متعلق، حدود اور کفارات کے متعلق، اور فرائض کے متعلق، عبادات کے متعلق، یا واقعات ہیں جس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، یہ جو محکم آیتیں ہیں، ہم ان آیتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ بقیہ وہ آیتیں جو انسانی عقل حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہو، حقائق کو سمجھنے سے کیا ہو، قاصر ہو، اور اس کی تعویل کی گنجائش نہ ہو، تو ایسی آیتوں کے متعلق پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کلام پر ایمان رکھنا ہے اور محکم پر عمل کرنا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے کیا ہے، بھلائی ہے۔ دین اور شریعت کی باتوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا اور عقل لڑانا، عقلی گھوڑے دوڑانا، یہ صرف گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ شریعت کو تسلیم کریں اور محکم آیتوں پر چلیں، عمل کریں۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔